دل کی آنکھ کھل جانے سے بندہ مومن کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ دل مولا وہ دل ہے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں مگن رہے۔ صاحب نظر وہ بندہ ہے جس کے دل پر درد، اس کی مراد موت سلیم، حلیم شکستہ، صراط المستقیم پر قائم، ذاکر و اشغال میں مصروف اور توحید میں غرق ہو۔ مصیبت کا وقت سکون سے گزارنے کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے مصیبت کے وقت بندہ اور بھی مصیبت میں گر جاتا ہے۔ خوبصورت سوچوں کے ساتھ کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے اپنی پیش قدمی جاری رکھیں، آپ کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیں گی۔ اہل محبت آتش عشق میں بھی ان لوگوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں جو جنت کے عیش سے خوش ہوتے ہیں۔ فاجر سے زیادہ میل جول نہ رکھو کہ تجھ پر فجور غالب آ جائے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے رکھو جن کے دل نیک اور شیشے کی طرح پاک ہیں۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ ملک الموت جان کنی کے واسطے صرف ایک مرتبہ ہیں، نہیں آتے، بلکہ بحالت زندگی بصورت قرض خواہ بھی نمودار رہتا ہے۔ ہر ذی سے محبت اور پیار سے پیش آنا انسانیت ہے۔ حقیقی محبت کا اظہار تعریف سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدمت سے کرنا چاہیے۔ مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ تمہارے دل آتش و شوق میں جل رہے ہیں تو تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے بندے سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے بھدے اور پھٹے لباس پر شرمندہ ہو۔ کامیاب صرف وہی رہتا ہے جو سچ کو اپنے ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ناکام انسان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا امر و نواہی کی پابندی کرتا ہے، توکل کی حالت میں اپنے نفس کے عیوب اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھے۔ غیبت کی وجہ سے وہی ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے، ایماندار و بہت سی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، کیونکہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تم کو برا لگے گا۔ 5 کام سب سے اچھے ہیں: گناہ کرنے پر رونا، عیبوں کو درست کرنا، غیوب جاننے والے خدا کی اطاعت کرنا، دلوں سے میل دور کرنا، خواہش نفس کی بات نہ ماننا۔ دنیا و آخرت کی فائدہ چاہتے ہو تو اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دعا کے لیے نکالو، تمہاری ساری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ہمسائے کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ ہمسائے کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمسائے کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر میں ہو، زیادہ کی خواہش کرنا خود فریبی ہے۔ حکمت و دانائی کی باتیں اذہان و قلوب پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ جب حق تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب کوئی بندہ تیرا دل دکھائے تو اس کو معاف کرنے میں دیر نہ کرو، قدرت کے باوجود اس کو آزاد کر دو۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ٹھہر جائے پھر وہ گناہ کبھی نہیں کرتا۔ وہ گناہ کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ضروریات کو کم کر لینا سب سے بڑی اور مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ جس جگہ سے کیوں شروع ہو جائے سمجھو کہ فلسفہ کے غور و خوض کی سرحد ختم ہو گئی ہے۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔ صوفی کی ذات جگتا ہوتی ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا اسے قبول کرتا ہے۔
جو برے کام اور برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ مرد وہی کچھ بنتا ہے جو اس کی ماں اسے بناتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی۔ بے شک تمہارا دین صرف زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے، جیسا کوئی شخص اپنے کام سے تو بیکار رہے، اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی دکھ درد مل جائے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوں اور ہمیشہ لوگوں کی چال بازی سے ہوشیار رہیں۔ جب انسان یہ احسان دیکھنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ راضی براضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندہ یا بندی کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کائنات کا وجود موجود حکمت ہی کے تحت محو عمل ہے۔ بندہ شکر کی قدرت کی موافقت متحمل نہیں ہو سکتا، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، ورنہ ہر شے کا ہونا قدری پہ موقوف ہے۔ محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسے مصیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتا ہے، اسے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور غمی۔ آزاد رہنا چاہتے ہو تو نفس کی غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالو۔ کمزور کو دبانا اور اس پر ظلم کرنا طاقت کا اظہار نہیں بلکہ انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو۔ کوئی قوت و طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کی بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو۔ عبادت میں یکسوئی نہ ہو تو شیطان کو رخنہ ڈالنے میں آسانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی کی کثرت کرو۔ فن وجدان تاثرات کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وجدان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی قسم کا تصنع، فریب اور دروغ قطعی طور پر کار فرما نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب سے پوچھے گئے سوالات: نیکی کسی کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جواب: اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جواب: اپنے نفس کے ساتھ۔ نفس کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے؟ جواب: کم کھانے سے۔ مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جواب: دانا کے ساتھ۔ دانا کون ہے؟ جواب: جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جیسی محبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے۔ دو آدمیوں کے چند لمحے کا باہمی مباحثہ ایک آدمی کے 2 سالہ غور و فکر سے زیادہ مفید ہے۔ بے ایمانی جہالت ہے۔ آپ خدا سے دور ہونے کی بنا پر بے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لالچ کی بنا پر بے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بے ایمانی کو اشعار بنانے ہوئے آپ ذہنی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی مسرتوں کو پامال کرتے ہوئے عدم سکون کا شکار ہوتے ہیں۔ جو انسان لوگوں کو ہدایت کا ایک باب سکھائے اس کو اس پر تمام عمل کرنے والوں جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔